نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 100 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اولم یہدی، اور کیا نہیں رہنمائی کی، للذین، ان لوگوں کی جو یرثون وارث بنتے ہیں، الارض زمین کے، من بعد بعد ہلاکت کے، اہلھا اس کے رہنے والوں کی، ان لو نشاء اس بات کے کہ اگر ہم چاہیں، اصبناہم تو ہم سزا دیں انہیں، بذنوبہم ان کے گناہوں کی، ونتبع اور ہم مہر لگا دیں، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم لا یسمعون تو نہ وہ سب سنیں۔ تلک یہ قریٰ بستیاں ہیں، نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر۔ پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ نشاء ماشاء اللہ انشاءاللہ اور مشیت الہی، نتبع تبع تبعات متبوع اور متبوعات، علی علیحدہ علی الاعلان اور علی العموم، قلوبہم قلبی تعلق امراض قلب قلوب و اذہان، یسمعون سمع و بصر اعلیٰ سماعت محفل سماع اور سامع، القریٰ قریہ قریہ بستی بستی اور ام القریٰ، نقص قصہ گوئی قصص القرآن، علیک علیحدہ علی الاعلان اور علی العموم کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں ہمارے پاس جو عربک کا ورڈ ہے وہ ہے اصبنا، ہم سزا دیں، ذنوبی گناہ کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 100 میں فرما رہے ہیں، کیا نہیں رہنمائی کی ان لوگوں کی جو وارث بنتے ہیں زمین کے، جیسا کہ ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ ذکر کیا گیا ہے ان لوگوں کا جو کہ زمین کے وارث بنتے ہیں، جو سردار ہیں، جو جاہ و جلال والے ہیں، تو کیا ان کی رہنمائی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے؟ جو وارث بنتے ہیں زمین کے، اس کے رہنے والوں کی ہلاکت کے بعد، یعنی جو لوگ اس زمین پر رہ رہے تھے، جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ تھے، سردار تھے، وہ اس دنیا سے ہلاکت کے بعد چلے گئے، تو کیا اس بات سے اللہ نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ وہ بھی تو اس زمین کے وارث بنے ہوئے تھے، جائیدادوں کے، بادشاہت کے، ہر چیز کے؟ تو اب ان کا حال دیکھ لو کہ کیا ہوا۔ اس بات سے کہ ہم چاہیں تو ہم سزا دیں انہیں ان کے گناہوں کی۔ اب اگر یہ ان چیزوں کو دیکھ کر بھی نہیں سمجھتے تو اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو سزا دے دیں۔ اور یہ دیکھیے کہ عرب جب گزرتے تھے ایسے علاقوں سے جہاں پہ ان کے آباء و اجداد رہا کرتے تھے اور ان پر مختلف طرح کے عذاب آئے اور ان کو الٹ دیا گیا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، ان بستیوں کو بھی، ان جگہوں کو بھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ گزرتے تو ایسی جگہوں سے تیزی کے ساتھ گزرتے اور یہ کہتے کہ یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے۔ تو ان کو بھی تو عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی نا ان جگہوں کو دیکھ کر کہ ہمارے آباء و اجداد کا کیا انجام ہوا، وہ کیا کرتے تھے، وہ کس طرح سے کرتے تھے اور وہ کن باتوں پر ان چیزوں کو ترجیح دیتے تھے اور پیغمبر اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں کی تعلیمات کو جھٹلاتے تھے۔ ہم چاہیں تو سزا دیں انہیں ان کے گناہوں پر اور ہم مہر لگا دیں ان کے دلوں پر تو وہ کچھ نہ سنیں۔ یعنی اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیں اور ان کو سزا دیں، اور اگر ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو وہ بالکل بھی نہ کوئی چیز حق بات کی سن سکیں گے، نہ سمجھ سکیں گے، نہ ہی وہ اس پر عمل کر سکیں گے۔ جیسے ایک اور آیت میں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، وہ نہیں لوٹیں گے۔ یعنی وہ ان کو اللہ تعالیٰ اس بات کی ان سے توفیق ہی چھین لیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ان پہ اثر کرے، اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو وہ مانیں۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے
کہ اگر اللہ نے مہر لگا دی تو وہ چاہ کر بھی ہدایت کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ بستیاں ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، اب وہی بات جو میں نے آپ کو بھی بتائی کہ یہ بستیاں ہیں، یہ علاقے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر۔ آیت کے اس حصے میں بتایا گیا من انبائها، ان کی خبریں، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءتہم، آئے ان کے پاس، رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، فما کانوا، پس نہ ہوئے وہ سب، لیؤمنوا، کہ وہ سب ایمان لاتے، بما، اس پر جسے، کذبوا، وہ جھٹلا چکے تھے، من قبل، اس سے پہلے، کذالک، اسی طرح، یطبع، مہر لگا دیتا ہے اللہ، علی قلوب الکافرین، سب کافروں کے دلوں پر، وما، اور نہیں، وجدنا، ہم نے پایا، لأکثرہم، ان کے اکثر کے لیے، من احد، کوئی عہد، وَإِن وجدنا، اور بے شک ہم نے پایا، اکثرہم، ان میں سے اکثر کو، لفاسقین، یقیناً سب فاسق۔ ہم سب سے پہلے ان کی میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ انبائها، نبی، نبوت، انبیاء، بالبینات، بیان، دلیل، مبینہ طور پر، لیؤمنوا، امن، ایمان اور مومن، بما، ماحول، ماتحت، اور ماجرا، کذبوا، کذب یعنی کذاب اور کاذب اور تکذیب کے لیے ہم بولتے ہیں، کذالک، کما حقا، کالعدم، عوام، کالانام، یتبعوا، تبع، تبعات، متبوع، مطبوعات، قلوبی، قلبی، تعلق، امراض قلب اور قلوب اذہان، وجدنا، وجود، موجود اور ایجاد، عہد، افعی عہد، نقص عہد، یہ ورڈز ہم اردو میں اس طریقے سے بولتے ہیں۔ عربک میں ہمارے پاس آیہ مبارکہ کے حصے میں صرف ورڈ ہے جاءت، آئے، یعنی ان کی خبروں سے، جو بات پچھلی آیت سے سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے، یعنی ان خبروں سے بھی، اور البتہ آئے ان کے پاس رسول واضح دلائل کے ساتھ، یعنی ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے رسول جو بھیجے وہ واضح دلائل کے ساتھ آئے، واضح نشانیوں کے ساتھ آئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو واضح خبریں بھی دیں پہلی امتوں کی، اور ان کے متعلق سب کچھ بتایا بھی، اور ان کو اس بات کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ان پر اگر نہیں ہو رہا، ان پر کوئی ایسا عذاب نہیں آ رہا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنے پیارے نبی سے یہ وعدہ تھا کہ ان کو ایسا عذاب نہیں دیا جائے گا جس سے ان کی شکلیں مسخ ہو جائیں، اور نہ ہی اجتماعی عذاب دیا جائے گا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور ہمارے اوپر رحمت ہے کہ جو پہلے قوموں کے ساتھ ہوا وہ ہم اس سے محفوظ ہیں، نہیں تو اعمال ہمارے کسی بھی قابل نہیں ہیں۔ اور اس پر وہ جو جھٹلا چکے تھے اس سے پہلے، اسی طرح یعنی جو وہ جھٹلا چکے تھے اس پر بھی اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر، یعنی جب اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے تو وہ حق بات کو سننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کر سکتے، اس کو خاطر خواہ اپنے اس میں نہیں لا سکتے، اور نہ وہ دیکھنے کے باوجود حق بات کو پہچان سکتے ہیں، اور یہ ان کے حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست کو سننے، سمجھنے اور دیکھنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اور نہیں ہم نے پایا ان کے اکثر کے لیے کوئی عہد، یعنی ہم نے ان کے اکثریت کے لیے کوئی عہد نہیں پایا، اور بے شک ہم نے پایا ان میں سے اگر کسی کو، یقیناً فاسق، اور اگر ہم نے ان میں سے کسی نے جو وعدے کیے وہ بھی جھوٹے کیے۔ اب اس وعدے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وعدہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کے وقت لیا تھا، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور اس سے مراد وہ وعدہ بھی ہو سکتا ہے جو انبیاء کرام کی تعلیمات پر ان لوگوں نے کیا۔ جب ان پر کوئی عذاب آتا تو وہ نبیوں کو کہتے کہ اگر تم ہم سے یہ عذاب کو ٹال دو تو ہم تمہاری بات کو اور تمہاری تعلیمات کو مانیں گے۔ جب وہ تعلیمات ختم ہو جاتی تو اس سے پھر یہ ہوتا کہ وہ پھر اسی راستے پر چلنے لگتے، یا اس سے مراد آپس کے عہد و پیمان بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم جس سے اگر کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کریں، وہ دینی ہے، دنیاوی ہے، مالی ہے، اخروی ہے، جس بھی معاملے میں کوئی وعدہ ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہم پابند ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم رکھے، حق کو جاننے والا، دیکھنے والا، پہچاننے والا بنائے، اس پر چلنے والا بنائے، صراط مستقیم پر چلنے والے ہوں ہم، اور ان لوگوں میں ہمارا شمار نہ ہو جن کے دلوں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور ہم اپنے عہد کی پاسداری کرنے والے ہوں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.